اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ انشاءاللہ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے انتقام الہی۔ بنیادی طور پر ایک کویسچن تھا جو مجھ سے جو ہے وہ کیا گیا تھا کہ میں اس کی وضاحت کروں، تو سورہ اسراء کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ اس کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، لیکن ایک دو جو ایشوز بیچ میں آتے ہیں، یا اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی کویسچن آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے سورہ اسراء کی تفسیر کو روک کر میں چاہتا ہوں کہ آج اس اہم مسئلے کے اوپر بات کی جائے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں ذو انتقام ہوں، میں صاحب انتقام ہوں، میں لوگوں سے جو ہے وہ ریونج یعنی انتقام لیتا ہوں، میں بدلہ لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے انتقام لینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کا اس گمراہی سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک تھیولوجیکل ایشو ہے، لیکن اس کا ہماری زندگی کے اوپر بھی بڑا گہرا اثر ہے۔ اس پورے اس سسٹم کو اگر ہم سمجھیں تو انشاءاللہ آپ آج کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ کچھ نکات ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کے حامل ہیں اور جن پر جو ہے وہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ دو صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا قرآن مجید کی جن آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں جو بظاہر مختلف نظر آتی ہیں، لیکن ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، اس گہرے ربط کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیز کا تعلق جو ہے یا عزت کا تعلق جو ہے، اس کا تعلق بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے وہ سب سے بلند و برتر ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ میں طاقت ہوگی، جب آپ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھیں گے تو تبھی آپ کسی سے انتقام لے سکتے ہیں۔ آپ ویسے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لے سکتے اگر آپ کمزور ہوں، تو آپ کا طاقتور ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کسی سے انتقام لیں۔ تو اب دیکھیں کہ عزیز اور انتقام یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جن 99 نام جس کو اسماء حسنیٰ کہتے ہیں، ہم ان اسماء کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ صاحب انتقام ہے، کہ وہ انتقام لینے والا ہے۔ یہاں جو ایک مسئلہ عام طور سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس الفاظ کا دائرہ جو ہے وہ بہت تنگ ہے، یعنی جو الفاظ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، جو انسان کی کوالٹیز کو بیان کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم مجبوراً وہی الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے سلسلے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں انتقام لیتا ہوں، تو ہم فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے اپنے انتقام کی طرف، اپنی جو سینٹیمنٹس ہیں اور اپنی جو ہمارے لائف ایکسپیرینسز ہیں ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ ہم بھی تو انتقام لیتے ہیں۔ تو فوراً ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کیفیت ہماری ہوتی ہے انتقام لینے کی، اللہ تعالیٰ بھی اسی کیفیت سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی اندرونی حالت سے گزرتا ہے جس سے ہم گزرتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں مالک ہوں،
تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی تو اپنی زندگی میں مالک ہیں، ہم اپنے گھر کے مالک ہیں، ہم اپنی گاڑی کے مالک ہیں، ہم اپنی چیزوں کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح مالک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے میں اور ہمارے مالک ہونے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ میں کریٹر ہوں، میں خلق کرنے والا ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کریٹر ہیں، ہم بھی کریٹیوٹی ہمارے اندر بھی ہے، ہم بھی چیزوں کو اس دنیا میں خلق کرتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان بھی فرق ہے۔ تو لہٰذا شروع میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ انتقام جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام جو ہے وہ کس کو کہتا ہے، اور جب ہم اپنے بارے میں انتقام کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انتقام ایک اللہ تعالیٰ کا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فوری طور پر کسی کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو فوری طور پر جو ہے اس کو عقاب کرتا ہے اس کو، اور جس کو کہتے ہیں سریع الحساب یا سریع العقاب۔ تو انتقام میں ایک پہلو پایا جاتا ہے، اس میں وہ گریجولی انجام پاتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ عذاب میں اور عقاب میں اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ جب عذاب ہے تو وہ عذاب آ جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انتقام کی بات کرتا ہے تو انتقام میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ کرنے کی فرصت دیتا ہے، گناہ کرنے کا موقع دیتا ہے، گناہ کرنے کی مہلت دیتا ہے، لیکن عذاب میں انسان کو پھر کسی چیز کی مہلت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ لہٰذا پھر جب کوئی شخص زیادہ گناہ کرتا ہے اور جب زیادہ اس کو مہلت ملتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ شدید ترین اس کا بدلہ لیتا ہے، شدید ترین اس کا انتقام لیتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک پہلو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب ہم کسی سے انتقام لیتے ہیں تو ہم کس لیے انتقام لیتے ہیں؟ خود یہ اپنے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس لیے انتقام لیتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو ٹھنڈ پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی تشفی کرنا چاہتے ہیں، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر کسی نے ہمارے حقوق ہم سے چھینے ہیں تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہمیں غصہ آتا ہے، ہم اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ تو اس انتقام کو ہم کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اگر ہم انتقام نہ لیں تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کے اندر ایک ڈیفنس میکنزم رکھا ہے۔ یہ ڈیفنس میکنزم جو ہے ہمارے اندر اس انتقام کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اس لیے انتقام لیتے ہیں کہ اگر ہم انتقام نہیں لیں گے تو اس سے ہمیں تشفی نہیں ہوگی، اس سے ہمیں جو ہے وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، اس سے ہمیں سکون قلب حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایک مقصد کہ جب انسان انتقام لیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سکون قلب حاصل ہو۔ جب انسان اپنے دشمن سے بدلہ لیتا ہے، جب انسان اپنے دشمن سے انتقام لیتا ہے، جب انسان اپنے دشمن کو نقصان پہنچاتا ہے تو بھی اس کو سکون ملتا ہے۔ لیکن جتنا اس کا دشمن انسان دیکھتا ہے کہ میرا دشمن زیادہ کامیاب ہے، میرا دشمن جو ہے وہ زیادہ خوش و خرم ہے، تو اتنا ہی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جتنا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دشمن کو نقصان پہنچ رہا ہے اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمارا انتقام لینا جو ہے اس کی نوعیت یہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم انتقام اس لیے بھی لیتے ہیں کہ ہم کسی چیز کی جو ہے وہ تلافی کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی چیز کا جبران کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے بنیادی طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ مجھے ایک ٹھنڈ پڑ جائے یا میری تشفی ہو جائے یا میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں، بلکہ میں جو ہے وہ کمپنسیشن بھی چاہتا ہوں۔ اس کمپنسیشن کے لیے بھی مجھے انتقام لینے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تلافی کرنا چاہتا ہے، کمپنسیشن چاہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا غصہ بھی کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، کہ جب تک انسان انتقام نہ لے لے کسی سے اس وقت تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ دنیا میں انتقام کی ایک اور شکل بھی ہے کہ وہ انتقام کیا ہے؟ دیکھیں، ایک انتقام تو وہ ہے کہ جو مظلوم ظالم سے لیتا ہے۔ ایک ظالم ہے
جو مظلوم سے انتقام لیتا ہے، اور ایک انتقام وہ ہے جو قاضی یعنی جج جو ہے وہ مجرم سے لیتا ہے۔ یعنی مجرم سے انتقام لینے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جج جو ہے وہ اس کو شوٹ کر دیتا ہے؟ کہ جج جو ہے اس کو جو ہے وہ اور کوئی نقصان پہنچاتا ہے؟ نہیں، جج کا مجرم سے انتقام لینا یعنی اس کو تنبیہ کرنا، اس کو جیل کی سزا سنانا، اس کے خلاف سینٹنس جو ہے وہ جاری کرنا، یہ سارا جو قاضی ہے وہ مجرم سے انتقام لیتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی انتقام کی شکل ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے انتقام کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے انتقام لینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی تشفی کر سکے، تاکہ وہ کمپنسیٹ کر سکے، تاکہ وہ اپنے غصے کو اتار سکے، تاکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر خدا نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر اس قسم کے ایموشنز پائے جاتے ہوں۔ اس قسم کے ایموشنز جو ہیں وہ انسان کی کمزوری کی دلیل ہے، انسان کی ڈیفیشنسی کی دلیل ہے، انسان میں پائے جانے والے ڈیفیکٹس کو جو ہے وہ یہ امپرفیکشن ہے انسان کے اندر۔ اسی لیے انسان جو ہے وہ انتقام لینا چاہتا ہے تاکہ اپنے اندر پائے جانے والی کسی کمی کو پورا کر سکے، کسی ڈیفیشنسی کو جو ہے وہ ایڈریس کر سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس حیثیت سے کسی کا انتقام نہیں لیتا جس حیثیت سے ہم انتقام لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے انتقام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انتقام کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدل الہی کا جو ہے وہ ایک تقاضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جو اس نظام خلقت کے اندر، یہ جو کائنات ہے وہاں پر یہ شخص جو ہے وہ الہی نظم و ضبط کے خلاف جب کوئی کام کرتا ہے تو پھر عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل ہو، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ انتقام لے۔ تو نظام خلقت میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو مایہ عبرت بنا دیتا ہے، اس کو تماشا عبرت بنا دیتا ہے، تو وہاں پر اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عذاب لیتا ہے۔ تو یہ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی سے انتقام لے، اور یہ قدرتی اور فطری جو ہے وہ انتقام ہے۔ اب یہاں بہرحال کئی کوسچنز پیدا ہوتے ہیں، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی کچھ کوسچن ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کروں، وہ یہ ہے کہ کبھی خدا کے اوپر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں انسان کو سزا دے۔ دیکھیں انتقام دو قسم کا ہے، ایک اللہ تعالیٰ آخرت میں انتقام لے گا، اور ایک انتقام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لے گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں انتقام لے، اور قرآن کی مختلف آیات، میں نے وقت کو بچانے کے لیے شاید ان آیات کو میں نے یہاں مینشن نہیں کیا، لیکن یہ آیت جو آپ کے سامنے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے دین کی مدد کرنے کے لیے میں انتقام لینے کے اوپر مجبور ہوں۔ جب میرا دین جو ہے وہ نیست و نابود ہونے لگ جائے، جب ایسا مقام آ جائے کہ جب دین کا نام لینے والے موجود نہ رہیں، تو پھر میں جو ہے وہ اس دین کی مدد کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں کہتا ہے کہ میں اپنے نور کو کامل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نور سے تشبیہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے لیے نور کی حیثیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے نور کو کامل کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس زمین پر پائے جانے والے فساد کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور فساد اس لیول پر جا کر پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر اصلاح ضروری ہے، جہاں پر انٹرونشن ضروری ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا انٹروین کرنا ضروری ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا مداخلت کرنا ضروری ہے۔ اور پھر بعض جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مظلوموں کا حق دلانے کی خاطر انتقام لیتا ہوں، کہ مظلوم ہے، ان کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان حقوق، مظلوم کی آہ جو ہے، کہتے ہیں کہ عرش الہی تک مظلوم کی آہ جو ہے پہنچتی ہے، لہٰذا جب مظلوم اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حق اس کو دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتقام لیتا ہے۔ اب یہاں یہ آیت آپ کے سامنے ہے جس میں میں نے اسی لیے میں اس کو میں نے یہاں لایا ہوں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے بھی
ان کی قوم کے لیے رسولوں کو بھیجا، فجاءہم بالبینات، وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، فانتقمنا من الذین اجرموا، لیکن جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہم نے ان سے انتقام لیا، وکان حقا علینا، اور ہم پر یہ واجب تھا، ہم پر یہ واجب ہو گیا تھا کہ نصر المؤمنین، کہ ہم مؤمنین کی مدد کریں، ہم مؤمنین کی نصرت کریں۔ آپ کو دیکھیں نا قرآن میں بعض جگہ پہ ہے کہ مومنین خود چلا اٹھتے تھے کہ پروردگارہ تیری مدد کب آئے گی، خود مومنین اللہ پر شک کرنے لگتے تھے، اللہ کے وجود پر شک کرنے لگتے تھے۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مجرموں کو، جو لوگ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، میں ان سے انتقام لیتا ہوں کہ جن کے سامنے کھلی آیات موجود ہیں، جن کے سامنے روشن اور جو ہے وہ میرا بیان موجود ہے، پیغمبر موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، میری نشانیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اینمیٹی کی وجہ سے، وہ نفرت کی وجہ سے، وہ ہیٹریٹ کی وجہ سے، وہ اناد کی وجہ سے جو ہے وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ یہ ایک بات، اور پھر میں مومنین کی مدد کرتا ہوں۔ لہٰذا اب سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم کو کھلی چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور وہ جتنا ظلم کر سکتے ہیں وہ اس دنیا میں کرتے ہیں، جتنا دوسروں کا حق مار سکتے ہیں وہ اس دنیا میں مارتے ہیں حق، لیکن اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایک بڑا ایک ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے، مے بی کہ میں کسی اور موقع پر کسی اور آیت کے ذیل میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک نظام رکھا ہوا ہے جس کو ہم نظم الہی کہتے ہیں۔ اس نظام میں ہو سکتا ہے ہمیں اس نظام کا نہ پتہ ہو سکتا ہے ہمیں اس نظام کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہو، قرآن اور سنت کے وسیلے سے ہم اس نظام کو ضرور سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا علم دراصل اللہ کے پاس موجود ہے کہ وہ کون سی ایسی سٹیج آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مومنین کی دنیا میں ایسی مدد کرتا ہے کہ جو سب کے سامنے ظاہر اور آشکار ہو جائے، جو انسان کو یہ بتائے کہ واقعاً دست قدرت جو ہے یہاں پر موجود تھا، اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ ہمیں اپنے سامنے نظر آتی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے اس کا تقاضا کب ہوتا ہے کہ وہ اپنا انتقام لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلو ہیں کہ جس کے بارے میں ہماری اطلاعات، ہماری نالج اور ہمارا علم جو ہے بہت کم ہے، لیکن قرآن سے ہمیں صرف اتنا ضرور سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام میں ایسی سٹیجز رکھی ہیں جو شاید صرف اللہ کو پتہ ہوں، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے انٹرونشن ضروری ہو جاتی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب تیسرا نقطہ جو آج کے لیکچر میں دینا چاہتا ہوں، اور وہ بھی دراصل اسی ٹاپک کو، جب تک ہم اس تیسرے نقطے پر غور نہ کریں ہم اس وقت تک اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ غضب الہی، انتقام الہی کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بعض جگہ کہتا ہے کہ میں اضلال کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی میں گمراہ کرتا ہوں، لوگ گمراہ ہوتے ہیں یا میں گمراہ کرتا ہوں۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دیتا ہے یا غضب اس پر نازل کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں نے اگر آپ کے سامنے یہ سلائیڈز ہیں تو میں نے آیت اللہ جوادی عاملی کی دو بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھنی ہے، اور اس کو بڑا غور کیجئے گا کہ اس میں بنیادی طور پر اللہ کے غضب اور اللہ کے انتقام کے حوالے سے بڑا باریک نقطہ یا بڑے باریک نکات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے فارسی اس کو پڑھوں گا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ دو سلائیڈز جو ہیں وہ آج کے لیکچر کا بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہیں۔ تو آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ خداوند دو ہدایت نسبت بے انسان دارد، کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی ہدایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں، اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ دو قسم کی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ہوتی ہیں۔ پہلی کو کہتے ہیں ہدایت عامہ، یعنی جنرل گائیڈنس، یعنی عمومی ہدایت،
ہدایت عامہ کہ جس میں عقل، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، قرآن خود بھی ہدایت ہے. تو یہ سب کے سب عمومی ہدایت ہے، یہ جنرل گائیڈنس ہے. تو اللہ تعالیٰ دو قسم کی ہدایات دیتا ہے، ایک عمومی ہدایت ہوتی ہے جو عقل کی صورت میں ہے، جو فطرت کی صورت میں ہے، جو انبیاء اور ائمہ کی صورت میں ہے، جو کتاب الہی کی صورت میں ہے، جس میں آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ شامل ہمیمی باشد، کہ یہ سب کو شامل ہے. اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں گا تو مجھے یہ ہدایت ملے گی. نہیں، یہ ہر فرد بشر کے لیے یہ ہدایت موجود ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہی عمومی ہدایت ہے. اسی لیے پھر آگے چل کر لکھتے ہیں وہ ہیچ گا بر روی انسان ان ہدایت بستے نہ خواہد شد، وہ ہیچ گا بر روی انسان در ان ہدایت بستے نہ خواہد شد. اور کبھی بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا یہ دروازہ بند نہیں ہوگا. بہت غور سے اس کو سنیے گا کہ جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے آپ اللہ کی نافرمانی کریں، چاہے آپ اللہ سے دشمنی کریں، چاہے آپ اللہ کے خلاف بری زبان استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری جنرل گائیڈنس ہے، میری جو عمومی رحمت ہے، وہ ہمیشہ میرے بندوں تک پہنچتی رہے گی. پھر ہدایت دوم ہدایت خاصہ، لیکن دوسری ہدایت جو ہے وہ خاص ہدایت ہے، وہ پرٹیکولر گائیڈنس ہے، وہ گائیڈنس ہے کہ وقتی کے انسان ہمیں درہرا خودش بے بندد خداون ان ہدایت را از انسان می گیرت. یہ وہ ہدایت ہے کہ جو ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے، البتہ شروع میں ہر ایک کے لیے ہے، لیکن جب انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ہدایت کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ والی ہدایت اس سے چھین لیتا ہے. وہ اورا بے راہ خودش رہا می کنت، اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں کسی کی ہدایت کرتا ہوں تو اس کے دو لیولز ہیں، ایک تو عمومی ہدایت ہے اور ایک خصوصی ہدایت ہے. خصوصی ہدایت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں حتیٰ نامحسوس طور پر اپنے بندے کی رہنمائی کرتا ہوں. ہو سکتا ہے اس کو خود بھی پتہ نہ چلے، ہو سکتا ہے اس کو خود بھی محسوس نہ ہو. اور یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے ایسے افراد کو گناہ کا موقع انہیں ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں انٹرونشن کی وجہ سے انٹروین کرتا ہے اور ان کو گناہ کرنے سے روک دیتا ہے. تو یہ کن لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے لیول؟ وہ کہ جو ہدایت، خاص ہدایت بھی ان کے شامل حال ہے، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر سارے دروازے خود بند کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ وہ خصوصی ہدایت ان سے واپس لے لیتا ہے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. پھر کہتے ہیں آگے کہ وقتی انسان طغیان کرد، جب انسان نے ریبیلیس بن جاتا ہے، جب انسان میں ریبیلین ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، جب وہ توبے نہ کرد، جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، تجائی کے نصاب پرشد. بہت غور کیجئے گا اس کے اوپر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اس کا لیول ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کا نصاب جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آنگاہ نوبت بے غضب و انتقام خداوند می رسد. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے انتقام کی نوبت آتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ انتقام کا تعلق دوسری قسم کی ہدایت سے ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ دوسری قسم کی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، خاص ہدایت سے، مخصوص ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. اور وہ کون لوگ محروم ہوتے ہیں؟ کہ جو طغیانی کرنے لگتے ہیں، جو ظلم و ستم کرنے لگتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ ایک لیول پر پہنچتے ہیں، ایک سٹیج پر پہنچتے ہیں، ایک نصاب پر پہنچتے ہیں، تو اس کے بعد میری باری آتی ہے کہ میں انہیں غضب سے دوچار کروں اور میں ان سے اپنا انتقام لوں. اس کے بعد ایک اور جو سلائیڈ ہے، اب میں اس کو بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، اس میں اور زیادہ کھل کے اور وضاحت کے ساتھ ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی
فرماتے ہیں کہ درست است کہ انسان مختار است، یہ ٹھیک ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا کیا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کوئی کام کرے یا کوئی کام نہ کرے، کسی راستے کو چوز کرے، کسی راستے کو ریجیکٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پوٹینشل عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی میں آپشنز دیے ہیں، اس کو ول پاور دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے تو صحیح راستہ اختیار کرے، چاہے وہ غلط راستہ اختیار کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ولی آن رحمت عامہ کہ ذات اقدس الہ بے ہمیں دادیاس، لیکن وہ عمومی رحمت، وہ جنرل مرسی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، تا آخرین لحظے وجود دارت، وہ آخری لمحے تک موجود ہے۔ ہدایت قرآن سنت اہل بیت برائے ہمیشہ وجود دارت، یہ ہمیشہ موجود ہے۔ لیکن اما خداوند اگر آن لطف خاص کہ ہدایت ثانیس بردارت ازلال می شود، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنا وہ خصوصی لطف و کرم کسی سے اٹھا لے، کسی کو اپنے خصوصی لطف و کرم سے محروم کر دے، تو اس کو کہتے ہیں سیکنڈ گائیڈنس، اس کو کہتے ہیں ہدایت ثانی۔ تو اللہ تعالیٰ اس خصوصی ہدایت کو ہٹا لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس خصوصی ہدایت کو ہٹا لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کو ہٹاتا ہے تو اضلال می شود، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ گمراہی جو ہے اللہ تعالیٰ ابتدائی طور پر کسی کو گمراہ نہیں کرتا کہ ابھی آپ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، بلکہ سیکنڈ اسٹیج میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو دراصل آٹومیٹکلی وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا لطف اس کے شامل حال نہیں رہتا۔ یعنی خداوند انسان را بے حال خودش رہا می کند، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے حال پر رہا کر دیتا ہے۔ وہ در فیض خاص برایش می بندد، اور اپنا خصوصی فیض جو ہے اس پر بند کر دیتا ہے۔ ازن بے بعد در غضب باز می شود، اس کے بعد غصے کا اور غیظ و غضب کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ شروع شدن غضب کا شروع ہونا غیر از در رحمت و ہدایت عام میں بستنس، کہ اللہ تعالیٰ جو عمومی ہدایت ہے، عمومی رحمت ہے، اس کا دروازہ بند ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن غضب کا شروع ہونا وہاں پر ہوتا ہے جہاں خصوصی رحمت کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ انہا دو چیزیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ وہ خداوند ہدایت و رحمت عامہ را ہرگز نمی بندد، خداوند ہدایت و رحمت عامہ را ہرگز نمی بندد، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت عمومی اور عمومی رحمت کو کبھی بند نہیں کرتا۔ بر ان اساس وقتی کہ انسان ہمیں ربست، جب انسان سارے راستے بند کر دیتا ہے، و بعد از بارہا فرصتی کے خداوند برائے توبے بے اداد، پھر جب اللہ تعالیٰ توبہ کی بار بار اس کو فرصت دیتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، وہ عمدن توبے نہ کر، اور پھر عمدن وہ توبہ نہیں کرتا، خداوند در رحمت خاصے خود اشرا بالروی انہا می بندت، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت کو ان پر بند کر دیتا ہے۔ وقتی کے در رحمت خاص سے بستے شد، جبکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، ہنوز ہدایت عام میں وجود دارت، لیکن وہ جنرل گائیڈنس جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ اما انہا می تازن و بیراہ می رون، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس ہدایت کو نہیں سمجھتے، اور یہ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، اور وقتی نصاب پرشوت، جب ان کی گمراہی ایک خاص لیول پر پہنچتی ہے، جب ان کی ریبیلیس ہونا ان کا جو ہے وہ ایک خاص حد پر پہنچتا ہے، تو اس کے بعد آنگاہ نوبت بے امر سوم می رسد، اس کے بعد تیسری چیز کی نوبت آتی ہے۔ وہ امر سوم کیا ہے کہ عذاب و انتقام الہی شروع می شود، تو اللہ تعالیٰ کا انتقام اور عذاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک امر اول ہے، ایک امر دوم ہے، ایک امر سوم ہے۔ امر اول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عمومی فیض ہے،
اور امر دوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیض ہے، اللہ تعالیٰ کے خصوصی عنایات ہیں۔ اور امر سوم یہ ہے کہ جب انسان اپنے اوپر اللہ کی خصوصی رحمت بند کر دیتا ہے اور جب اللہ کی عنایات اس کے شامل حال نہیں ہوتی، تو یہی اللہ تعالیٰ کی عنایات کا شامل حال نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نہ ہونا، یہ خود اس کے لیے عذاب ہے، یہ خود اس کے لیے انتقام الہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے انتقام میں اور ہمارے انتقام کے اندر جو ہے وہ بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انتقام کا مطلب جو ہے وہ جذبات نہیں ہے، وہ احساسات نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے جذبات کیوں نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کے احساسات کیوں نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جذبات نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ میں احساسات نہیں ہوتے؟ دیکھیں، آپ میں بھی رحمت کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ تو کوسچن یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں رحم دل ہیں، ہم بھی مرسیفل ہیں، ہم بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، لیکن ہمارے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب ہم کسی پر رحم کرتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے ہمارا قلب جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، پہلے ہماری روح جو ہے متاثر ہوتی ہے، پہلے ہمارا ضمیر جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، ہمارا وجدان جو ہے بیدار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے سے مدد طلب کرتا ہے تو ہمارے دل اس سے متاثر ہوتا ہے، اور ہم جو ہے اس کے نتیجے میں، چونکہ ہم اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس شخص کی مدد نہ کی تو پھر ہم خود جو ہے اس غم میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہم اس شخص کی مدد کیوں نہیں کر رہے۔ تو ہم اس غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب ہم دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو دراصل ہم اب دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی ذات کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس غم و اندوہ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی پر رحم نہ کیا تو رحم نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں خود نقصان پہنچے گا، ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ کو نقصان پہنچے گا، ہمیں اسپرچول پین سے گزرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ ہماری رحمت ہے۔ تو ہماری رحمت کے دو پارٹس ہیں، ایک پارٹ یہ ہے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہم اس متاثر ہونے کے نتیجے میں دوسرے کو کچھ عطا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں دو پارٹس نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جب رحمت کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک ہی پورشن ہے، ایک ہی پارٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ متاثر ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ متاثر ہونا شروع ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ کے ایموشنز ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے جذبات ہوں، اللہ تعالیٰ کے اگر احساسات ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر و تبدل واقع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تبدیلی کا آنا، تغیر و تبدل کا آنا، اس کا تعلق مادے سے ہے، اس کا تعلق میٹر سے ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہماری ذات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اگر ہماری ذات میں تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے، تو یہ ہماری ڈیفیشنسی کی علامت ہے، یہ ہماری کمزوری کی علامت ہے۔ اگر کوئی غریب اور فقیر ہمارے گھر میں آ کے ہم سے کچھ مانگتا ہے اور ہمارا قلب متاثر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہماری ذات سے باہر ایسی چیز موجود ہے کہ جو ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر کوئی چیز ہم پر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر کسی غیر کا اثر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کمزور ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے، اسی لیے غیر کا اثر ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ کے اندر جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے باہر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو متاثر کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی کاز ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی علت ہے، اس کو علت العلل کہتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور چیز اللہ کے لیے کاز بن جائے؟ اللہ تو خود ہر چیز کی کاز ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے، اور ایک اس کا پہلو بہت ہی زیادہ فلسافیکل ہے کہ جس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، اور شاید اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر اور تبدل واقع ہوگا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث ہے، یعنی اس کائنات میں رونما ہونے والے حوادث و واقعات کا اثر جو ہے اللہ تعالیٰ کے اندر ہوتا ہے۔ اور تغیر و تبدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اس جس چیز میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے اس میں حرکت ہوتی ہے اور اس میں موشن ہوتی ہے۔ اور جب ہم حرکت کو ڈیفائن کرتے ہیں، ذرا آپ غور کریں کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حرکت کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ حرکت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلے میں اس کو فلسافیکل ٹرم میں بتاؤں گا اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں گا کہ حرکت وہاں واقع ہوتی ہے جہاں کوئی چیز قوت سے فعل کی طرف جاتی ہے، پوٹینشل اور ایکٹیو فارم میں۔ یعنی آپ میں فرض کریں کہ آپ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتے ہیں، تو حرکت کا کیا مطلب ہے کہ آپ میں یہ پوٹینشل ہے، آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے نقطے تک جا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پوٹینشل ہے وہ آپ حرکت نام ہے پوٹینشل اور جو ہے وہ اس کا ایکٹیو ہونا۔ تو یہ مسلسل ایک 10 منٹ کی جو آپ کی حرکت ہے وہ 10 منٹ میں لاکھوں کروڑوں بلکہ کانٹینیوم ہے اس کے اندر، اس میں پوٹینشل اور اس کی ایکٹیویشن، اس کے ساتھ جو ہے آپ کی حرکت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر اور تبدل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک پہلو پوٹینشل ہوگا، ایک پہلو جو ہے ایکٹیو ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں پوٹینشل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہر چیز بالفعل ہے، ہر چیز ایکٹیویٹڈ ہے، ہر چیز موجود ہے، کوئی چیز موجود میں آنے کی منتظر نہیں ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر مسئلہ کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تھینک یو سر، شکریہ۔ جی فرزین، آپ جو سوال کر رہی ہیں کہ ہاؤ از دس گمراہی آف اے ظالم اینڈ انتقام، دوز ہو آر اوپریسڈ ریمین ایون مور اوپریسڈ۔ دیکھیں یہ میں نے اشارہ کیا اس نقطے کی طرف کہ یہ جو ظالم ہے وہ گمراہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہاں ایک اس کائنات میں ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ کہاں پر جا کر اس ظالم سے دنیا میں انتقام لیتا ہے اور کہاں پر جا کر جو ہے وہ آخرت میں اس سے انتقام لیتا ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کی جو ٹریڈیشن ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، وہ ہے ظالم کی رسی کو دراز کرنا۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو کہ میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو حضرت زینب نے یزید کے دربار میں پڑھی تھی، وہ کیا تھی؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم، یہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے۔ اب دیکھیں یزید کو حضرت زینب فرما رہی ہیں کہ یزید بڑا خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عزیز رکھتا ہے۔ تو حضرت زینب نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے جواب دیا کہ انما نملی لہم خیرون، یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ جو ہے ریسپیکٹ جو دی ہے، لہم خیرون لانفسہم، یہ ان کے لیے خیر ہے، انما نملی لہم، یہ جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لیزدادو، ہم اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کریں۔
یہاں تک کہ شدید عذاب ہمارا ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو۔ تو یہ آیت قرآن کی ایک سنت ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، ایک روش ہے، اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جہاں بعض جگہ پر فوری طور پر عذاب میں مبتلا کرتا ہے، بعض جگہ ظالم کی رسی کو دراز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہے وہ مظلوم تر ہو جاتا ہے۔ یہ جو مظلوم مظلوم تر ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کائنات کا ایک نظام موجود ہے۔ اس نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس نظم الہی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی وہ مظلوم جو اور مظلوم ہوتا ہے، اس میں خود اس کا اپنا قصور ہوتا ہے، کبھی سوسائٹی کا قصور ہوتا ہے، کبھی پورے دنیا کا قصور ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت چیزیں انوالو ہوتی ہیں، اور ہر سٹیج کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ وہاں پر جو ہے امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، کہ فلاں جگہ پر کس قانون کے تحت چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ فردر مظلوم ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے کتنا اس کے اپنے ہاتھ میں، کتنا اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اگر واقعاً وہ بے قصور ہے، اگر وہ واقعاً مستضعف ہے، اور پھر بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کر رہا، تو اس کے پیچھے یقیناً ایک مصلحت ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اس کو اجر ملے گا، جو اس کو ثواب ملے گا، جو اللہ تعالیٰ اس کو ریلیف پہنچائے گا، وہ بھی شاید ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن کی آیتوں میں ہم بار بار، جن کو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ کے انوالومنٹ کے طریقہ کار کو سمجھ سکیں۔ شکریہ۔ شکریہ ہنا، آپ کا آپ نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، اور آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ مختار کا جو انتقام تھا امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کے ساتھ، تو اب میں اس کو، آپ کہہ تو رہی ہیں، بہرحال یہ ایک انتقام تھا، اور ہماری جو آج کے لیکچر ہے وہ بیسیکلی مجھے نہیں معلوم، آپ اس کو اگر فردر ایلوبریٹ کریں تو آپ کیا چاہ رہی ہیں، کیونکہ مختار نے جو انتقام لیا تھا قاتلان امام حسین سے، تو ایک پہلو تو ہسٹوریکل ہے کہ میں آپ کو ہسٹوریکلی بتاؤں کہ وہ کیا واقعہ ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہمارے آج کے لیکچر سے مربوط ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہیومن بینگ، انسان جب بھی کسی سے انتقام لیتا ہے، تو یا تو وہ انتقام جو ہے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لیتا ہے، یا جو ہے وہ انتقام جو ہے وہ ایک قسم کا بدلہ لینے یا کمپنسیشن کے لیے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی لوگ اس لیول پر ہوتے ہیں کہ جہاں ان کا ذاتی غصے کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اگر کسی سے انتقام لیتے ہیں تو دراصل یہ سوسائٹی کا ان پر حق ہے، معاشرے کا اور سماج کے دشمن ہیں یہ لوگ، لہٰذا ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنا ضروری ہے، ان لوگوں کو عبرت کا باعث بننا ضروری ہے، تاکہ یہ مقام عبرت بن سکیں سب کے لیے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے مختار کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے قاتلان امام حسین سے انتقام لیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انتقام کی ایک شکل تھی۔ جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتے ہیں تو پھر اس کی صورت کچھ اور ہوگی، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اب وہ لیول پہنچ چکا تھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن ضروری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کبھی انٹروین نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ وسیلوں کے ذریعے سے جو ہے وہ عام طور سے انٹروین کرتا ہے یا مداخلت کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اچھی چیز کا وسیلہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے کوئی نیک کام کروا دے۔ تو یہ مختار کی عظمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اس بات کا وسیلہ قرار دیا کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کا وہ بدلہ لے سکیں، اور پھر جو ہے وہ ساری ہسٹری جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن خود مختار کے جذبات کیا تھے؟ اس میں ان کا انتقام بھی تھا، اس میں ان کا غصہ بھی تھا، اس میں غصے کو ٹھنڈا کرنا بھی تھا، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو بھی انسانی حوالے سے آپ اس کے بارے میں تصور کر سکتی ہیں۔
रफ़ीक भाई बहुत शुक्रिया, आपका क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं अगला सवाल भी पढ़ता हूँ। फरा, आपका भी मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज कमेंट इन दुआए कुमैल दैट इफ अल्लाह हैड नॉट पास्ड अ डिक्री टू पनिश ही वुड हैव मेड फायर ऑफ हेल कोल्ड। मुझे अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हमने गुफ्तगू कर ली है और मुझे आगे भी एक प्रोग्राम है, तो मैं इस क्वेश्चन को अपने पास सेव करता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन दोनों, आपका सवाल जो है उसका और फरा का क्या है। सो देयर इज एन हदीस दैट अल्लाह रिमूव्स द वेल फ्रॉम सिंस आफ्टर 40 गुनाह कबीरा इज कैरीज सेम बैकग्राउंड्स ऑफ इंतकाम। So there is an hadith that Allah removes the veil from sins after 40 गुनाह कबीरा इज, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि इस रिवायत के मुताबिक भी जब इंसान मुसलसल गुनाह करता चला जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला उसको फिर ये उसकी फिर मदद नहीं करता, उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। और फिर ये भी अल्लाह ताला का एक इंतकाम है, ये अल्लाह ताला का एक अजाब है। लेकिन अल्लाह ताला का जो अजाब है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूं कि अल्लाह ताला का जो अजाब है वो अल्लाह ताला की रहमत के अंडर है। हम जब किसी से गुस्से में आते हैं, हम जब किसी से इंतकाम लेते हैं, तो उसमें रहमत का जज्बा नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी से अजाब करता है, हत्ता अगर किसी को दोजख में डालता है, तो दरअसल ये अल्लाह ताला की रहमत का तकाजा है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस कायनात का सिस्टम बनाया है कि लोगों को प्योरीफाई करे, तो वो या आखिरत में है या कब्र में है या जहां पर भी है। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह एक मैं आज चाह रहा था इसको भी मैं बयान करूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इतना हमारे पास वक्त नहीं है मैं इसके ऊपर। लेकिन जो आपने खास तौर पर सवाल किया है, मैं समझता हूं कि ये भी अल्लाह ताला के इंतकाम का ही एक मिस्दाक है, कि जहां पर हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी को खुली छूट दे देता है, यानी अल्लाह ताला अपनी खास रहमत उठा लेता है, उसको फिर अपनी इनायात नाजिल नहीं करता, से नहीं नवाजता। तो लिहाजा वही अल्लाह ताला का गजब भी है, वही अल्लाह ताला का इंतकाम भी है। रियाज साहब, आपने सवाल किया है कि क्या मुख्तार का एक्शन वाज ट्रू इंतकाम। अब मैं ज़ाहिर है कि ये सवाल करना चाहूँगा कि आप ट्रू इंतकाम से आपका मुराद क्या है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकली जब मैं इस पर बात करूँगा इस इशू पर, तो वो हो सकता है कि उसमें हमारे नताइज कुछ और हों, क्योंकि अभी मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूँ, अभी मैं हिस्टोरिकली बात नहीं कर रहा। क्योंकि उसमें बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि क्या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इसकी अप्रूवल दी थी या नहीं दी थी। जैसे कि हमारे पास रिवायात मौजूद हैं कि इमाम ज़ैनुल आबदीन ने खुशी का इजहार किया जब उमर साद के सर को भेजा गया, या इमाम ने दुआ भी की मुख्तार के लिए। लेकिन और भी बात चीज़ें मौजूद हैं। तो ये बहरहाल एक क्वेश्चन अपनी जगह पर हो सकता है कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मे बी कि जब हम हिस्टोरिकली डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे। फरजीन, आप पूछ रही हैं कि अल्लाह इंटरवीन्स थ्रू नेचुरल डिजास्टर्स एज वेल थ्रू हजरत नूह एंड हजरत लूत। हाँ, बहुत जबरदस्त मिसाल दी आपने कि अल्लाह ताला जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स के जरिए से भी इंतकाम लेता है। जैसे आपने मिसाल दी अंबिया के, हजरत लूत की कौम थी, हजरत नूह की कौम थी, तूफान नूह था, फिरौन से अल्लाह ताला ने इंतकाम लिया। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि हमने फिरौन को गर्क कर दिया। तो ये जो अल्लाह ताला ने गर्क किया है, ये भी अल्लाह ताला का डायरेक्ट इंतकाम था फिरौन से। तो अल्लाह ताला के इंतकाम की बहरहाल मुख्तलिफ शक्लें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की रहमत से दूर होना उसके कॉन्टेक्स्ट में है। जब अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत हट जाती है तो इस किस्म के डिजास्टर्स भी आते हैं। कभी वो तूफान के जरिए होता है, कभी वो नेचुरल डिजास्टर होता है, कभी किसी और तरह से होता है। ये फिर सब उसी की मैनिफेस्टेशंस हैं। तो ये इस हवाले से जो है वो हम इसको देख सकते हैं इस मसले को। ये देखें, फिर आप कह रही हैं कि एग्जैक्टली एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रू इंतकाम ऑफ इमाम हुसैन विल बी डन बाय इमाम मेहदी आफ्टर द ज़हूर। तो ट्रू इंतकाम
کا پھر اس کا مطلب ہے کہ اب آپ یہ لینا چاہتی ہیں کہ آپ جو بھی مجرم ہے حقیقی معنی میں، اس سے جو ہے وہ انسان انتقام لے. تو ہم ظاہر ہے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے. امام زمانہ کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہوگا کہ وہ قاتلان امام حسین سے انتقام لیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر انتقام کی صورتحال ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو ہم شاید ٹرو انتقام کہہ سکتے ہیں، اور وہی حقیقی انتقام بھی ہوگا. کہ وہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک فرق ہے. بہت اچھا کیا آپ نے سوال کیا. وہ یہ کہ امام مہدی میں اور دوسرے ائمہ میں یہ فرق تھا. فرق یہ تھا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے علم پر عمل کریں گے، اپنے نالج پر عمل کریں گے، اور اس کے بعد انتقام لیں گے. یعنی وہ کسی وٹنس کا سہارا نہیں لیں گے. یعنی ہمارے ائمہ کی ایک مجبوری تھی. مثال کے طور پر جب حضرت علی کو دربار عدالت میں قاضی نے بلایا اور جج نے بلایا، تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس وٹنس موجود نہیں تھا، آپ کے پاس گواہی نہیں تھی، آپ کے پاس شہادت نہیں تھی، لہٰذا آپ کو دستبردار ہونا پڑا. تو انبیاء بھی اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن امام زمانہ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر وہ لوگوں کو قتل بھی کریں گے، بدلہ بھی لیں گے، انتقام بھی لیں گے. اس میں وہ کسی سے جسٹیفیکیشن نہیں مانگیں گے، کسی سے وٹنس نہیں مانگیں گے. تو یہ ایک فرق ہے. انشاءاللہ جب کبھی میں تفصیل کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب پر بات کروں گا، اس انقلاب کے کریکٹرسٹکس پر بات کروں گا، تو میں ساری چیزیں جو ہے وہاں پر میں ڈسکس کروں گا. شکریہ. ہاں جی ریاض بھائی، ایوری سنڈے ہماری یہ کلاس ہوتی ہے، اور ہماری کلاس جو ہے وہ ہوتی ہے. اور انشاءاللہ آپ کا ای میل میرے پاس ہے، میں آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ بھیج دیا کروں گا جو انویٹیشن ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، اور پھر نیکسٹ ویک جو ہے ہم نیکسٹ آیت کے ساتھ ہم بات کریں گے. پریویس ساری ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطے میں رہیں، میں آپ کو ریکارڈنگز، ایک تو ہے نہیں، ہم 2-3 سال سے ہمارے لیکچرز ہو رہے ہیں اور کئی سورہ ہم نے کور کی ہیں. تو سارے کے ساری ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہیں. میری ویب سائٹ بھی فائنل مرحلے میں ہے، ہو سکتا ہے میں اپلوڈ کر دوں. تو انشاءاللہ آپ مجھ سے ان ٹچ رہیں تو میں آپ کو چیزیں بھیجتا رہوں گا. میں شکریہ.